دنیا بھر میں 21 فروری کو مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ مادری زبانوں کی اہمیت کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک نے ان زبانوں کو ریاستی سطح پر تسلیم کر کے ان کی ترویج کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ 1999 میں یونیسکو نے پہلی مرتبہ اس دن کو منانے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس پر قرارداد منظور کر لی اور پوری دنیا میں اس دن کو اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں مقامی، علاقائی اور مادری زبانوں کا تحفظ اور ترویج ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات بالخصوص گلگت بلتستان میں لسانی تکثیریت اور تنوع اس قدر ہے کہ ہر چند کلومیٹر کے بعد ایک نئی زبان سے واسطہ پڑتا ہے۔ پاکستان میں بولے جانے والی زبانوں میں واحد چینی تبتی شاخ سے تعلق رکھنے والی بلتی زبان اور لسانی رشتہ داریوں سے کوسوں دور منفرد زبان بروشس کی بھی پاکستان کے شمال گلگت بلتستان میں پائی جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ لسانی درجہ بندی میں گلگت کی شنا زبان کو منفرد مقام حاصل ہے، جس کا تعلق داردی زبان کی شاخ سے ہے۔ صوبائی حکومت گلگت بلتستان کی عدم دلچسپی کی وجہ سے مادری زبانوں کے عالمی دن کے مناسبت سے کسی قسم کی تقریب منعقد نہیں ہو سکی اور یہ دن خاموشی سے گزر گیا ہے۔ فروری ہر سال کو مادری زبانوں کا عالمی دن کے حوالے سے اس کو منایا جاتا ہے۔ مادری زبانوں کی اہمیت یوں تو بہت زیادہ ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں سے لے کر ہماری سوسائٹی اور پوری زندگی میں انگلش کا اتنا عمل دخل ہے کہ ہم نے انگلش کو ہی سب کچھ سمجھا ہے، اور ہماری مادری زبانیں ہیں، ہم نے ان کو بولنا تک چھوڑ دیا ہے۔ خاص کر ہماری جو نئی نسل ہے، ہمارے گھروں میں جو پنپ رہی ہے اور ہماری سوسائٹی میں جو پنپ رہی ہے، اس کو انگلش اور دیگر خاص کر اس کے بعد قومی زبان جو اردو ہے، اس کی طرف اتنا راغب کیا گیا ہے کہ ہماری جو اپنی مادری زبانیں ہیں ان کی اہمیت کو بالکل ہی کم کر دیا گیا ہے۔ مگر اصل میں حقیقت یہ ہے، تحقیق سے بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ بچے اپنی مادری زبان میں جتنا سیکھتے ہیں، جتنا ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہ اس لحاظ سے کہ انگریزی ہو یا دوسری عالمی زبانیں ہوں، ان میں ان کو سیکھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ گھروں میں اگر انگلش بولنا ان کو شروع سے ہی سکھایا جائے یا اردو بولنا سکھایا جائے، تو ہمارے معاشرے میں جیسا کہ ہم گلگت میں رہ رہے ہیں، یہاں باہر زیادہ تر شنا بولنے والے لوگ ہیں، بروشس کی بولتے ہیں، بلتی بولتے ہیں، وہ ان کے درمیان رہتے ہیں۔ مثلا میری چھوٹی بچی ہے، ابھی اس کی عمر کوئی 5-6 سال ہے، تو وہ اکثر اوقات مجھ سے باہر جا کے آ کے پوچھتی ہے کہ آج شنا میں کسی نے یہ کہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اب وہ باہر معاشرے سے سیکھتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تعلیم جو علم جو ہو وہ صرف کتابوں میں ہی ہو، وہ آپ کے نیچر میں ہے، آپ کے کلچر میں ہے، آپ کی روایات میں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی مادری زبانوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ گلگت بلتستان میں مقامی زبانوں کی ترویج اور تحفظ کے لیے سابقہ حکومت کے دور میں قابل ذکر کام ہوا، مگر انہیں پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکا۔ 2018 میں کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت بلتستان میں 2 روزہ ادبی فیسٹیول منعقد کر کے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ گلگت بلتستان کی 5 بڑی زبانوں کو سرکاری زبانوں کا درجہ دینے اور انہیں نصاب کا حصہ بنانے کے لیے GB میں ریجنل لینگویج اکیڈمی قائم کی جائے گی، اور اسی سال صوبائی حکومت نے اس مقصد کے لیے 6 کروڑ روپے کی رقم مختص کر دی، جبکہ ریجنل لینگویج اکیڈمی کے تمام اسامیوں کو مشتہر بھی کر دیا، تاہم یہ فائل سرخ فیتے سے باہر نہیں آ سکی۔ آپ نے کہا کہ حکومتی سطح پہ اس پہ کیا کام کرنا چاہیے۔ گزشتہ سال سابقہ حکومت میں نصاب میں مادری زبانوں کو شامل کرنے کے حوالے سے ایک کام چل پڑا تھا۔ ہم نے سنا تھا کہ نئے تعلیمی سال میں اس کو نصاب میں شامل بھی کیا جائے گا، مگر میرے علم کے مطابق اب تک اس میں عملی طور پہ کام نہیں ہوا ہے، ہمارے نصاب میں یہ اب تک نہیں آیا ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں جا کے رک گیا ہے۔ اس حوالے سے جو کمیٹی بنی تھی وہی بہتر بتا سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اس میں آگے بڑھائیں، اس کو فروغ دیں، کیونکہ اپنی زبان میں ہی بہت کچھ ہے۔ ہماری زبان میں جو کہاوتیں ہیں، ضرب المثل ہیں، جو اس میں کہانیاں ہیں، ان میں بھی بہت کچھ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ
ہم حکومتی سطح پہ بھی اپنی زبانوں کو ترویج دیں، ان کو فروغ دیں، تاکہ ہمارے بچے اپنے معاشرے سے سیکھ سکیں، اپنے کلچر سے سیکھ سکیں، اپنے روایت سے کچھ سیکھ سکیں، اپنی جو سوسائٹی ہے اس میں کچھ سیکھ سکیں۔ بعد میں وہ جب کتابیں پڑھنے کے لائق ہو جائیں گے، وہ خود کچھ سیکھنے سمجھنے اور اس میں تحقیق کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تو وہ خود ہی کتابوں سے پڑھیں گے۔ دوسرے یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ زیادہ تر جو علم ہے، تحقیق ہے سائنسی حوالے سے، وہ انگریزی میں ہے۔ تو بعد میں جب وہ انگریزی پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں گے تو وہ خود اپنی بساط کے مطابق اس علم کو حاصل کریں گے۔ اگر ان کو اپنی مادری زبان سے ہی واقفیت نہ ہو، جس سوسائٹی میں وہ پل رہے ہوں، وہاں وہ ہماری سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ انگریزی بولنے والے بہت کم ہیں، تو وہ ایک ایسے معاشرے میں پلے بڑھ جائیں گے جہاں ان کی ذہنی جو ساخت ہے، ان کے سمجھنے اور بولنے کی جو صلاحیت ہے، اس میں وہ خود ہی کنفیوز ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ ہم ان کی مادری زبان میں ہی ان کو شروع سے ہی کچھ سکھانے کی کوشش کریں، تاکہ ان کی جو کنفیوژن ہے آنے والے وقت میں وہ دور ہو جائے۔